السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ محترم صدر مجلس، معزز علماء، بزرگان دین، نوجوانان ملت، چھوٹے پیارے معصوم بچوں، تقریباً 1.5-2 گھنٹے سے آپ علماء کرام کے خطابات سن رہے ہیں۔ اس سے قبل کہ میں اپنی بات آگے بڑھاؤں، 2-3 نعتیہ شعر آپ کے سامنے پڑھ دوں، پھر اس کے بعد ہم اپنے خطاب کی طرف آتے ہیں۔ بحر و بر پر چھا گئی عظمت رسول اللہ کی۔ بحر و بر پر چھا گئی عظمت رسول اللہ کی۔ مرحبا یہ شان یہ شوکت رسول اللہ کی۔ پیروی باطل کی، پیروی باطل کی اور مدحت رسول اللہ کی۔ دیکھیے، میں آپ کو تھوڑا سمجھا رہا ہوں۔ پیروی باطل کی مطلب جو غلط راستہ ہے، قرآن و حدیث سے ہٹ کر جو راستہ ہے، یا گمراہ لوگوں کا جو راستہ ہے، اس راستے پر انسان چلتا بھی ہو، اور مدحت رسول اللہ کی یعنی تعریف اللہ کے رسول کی کرنا، زبان پر تعریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، محبت کے دعوے ہم اللہ کے رسول سے کرتے ہیں، لیکن ہم جس راستے پر چل رہے ہیں، جن لوگوں کے پیچھے چل رہے ہیں، وہ گمراہ لوگ ہیں یا گمراہ راستے۔ پیروی باطل کی اور مدحت رسول اللہ کی۔ کیا منافق ہو گئی، کیا منافق ہو گئی امت رسول اللہ کی۔ جس قدر جی چاہے، جس قدر جی چاہے، جس روخ اٹھا کر دیکھ، جس قدر جی چاہے
جس روخ اٹھا کر دیکھ کس قدر بے داغ ہے، کس قدر بے داغ ہے سیرت رسول اللہ کی، سیرت رسول اللہ کی۔ لہلہا اٹھی دین عرب کی کھیتیاں، لہلہا اٹھی دین عرب کی کھیتیاں، جن صحابہ کو ملی قربت رسول اللہ کی۔ بہرحال اب بات شروع کرتے ہیں، بہت دیر سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 1.5 پونے گھنٹہ ہو گیا۔ آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی گئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا فرمایا بھئی؟ دعا کی ابراہیم علیہ السلام نے، رب اجعل هذا البلد آمنا، کہ اے میرے رب اس شہر کو امن و امان والا شہر بنا دے، سکون چین والا شہر بنا دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی، بھئی کس شہر کے لیے دعا کی؟ کس شہر کے لیے دعا کی؟ مکہ کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس شہر کو امن و امان والا شہر بنا دے۔ وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور مجھے اور میرے بچوں کو بتوں کی عبادت سے بچا، مجھے اور میرے بچوں کو شرک سے بچا۔ اس آیت کریمہ میں بہت بڑا پیغام ہے ہم سب کے لیے، بہت بڑا پیغام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، کون ابراہیم علیہ السلام؟ امام التوحید، توحید کے امام، جن کے بارے میں قرآن میں کہا گیا اکیلے تنہا آدمی کو اللہ تعالیٰ نے امت قرار دیا۔ ان ابراہیم کان امتن کان امامن، ابراہیم علیہ السلام امت، امام، تنہا ان کو امت قرار دیا گیا، امام قرار دیا گیا۔ وہ ابراہیم علیہ السلام جن کی پیروی کرنے کا، جن کے نقش قدم پر چلنے کا حکم دیا گیا۔ توحید کی جب بھی بات آتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کو پیش کیا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں ابراہیم علیہ السلام نے کتنی قربانیاں پیش کی، کتنی مصیبتیں برداشت کی، کتنی تکلیفیں برداشت کی۔ امام التوحید، توحید کے امام، جن کی مثال دی جاتی ہے، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے بچوں کو بتوں کی عبادت سے بچانا، شرک سے بچانا۔ کیا بھائی اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے ہمیں؟ کہ ابراہیم علیہ السلام امام التوحید ہونے کے باوجود، اللہ کے جلیل القدر نبی ہونے کے باوجود خود شرک سے ڈرتے تھے، بتوں کی عبادت سے ڈرتے تھے، اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے بچانا، میرے بچوں کو بچانا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کے دل میں شرک کا ڈر محسوس ہو سکتا ہے، وہ شرک کا خوف محسوس کر سکتے ہیں، تو میرے بھائیو ہم اور آپ کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں ہم نے کون سی قربانی پیش کی؟
ہم نے کون سی تکلیفیں برداشت کی ہے، ہم نے کتنی مصیبتیں برداشت کی گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نبی ہونے کے بعد بھی اگر شرک سے ڈرتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے شرک سے بچنے کی دعا مانگتے ہیں، تو پھر ہم اور آپ تو ایک عام انسان ہیں۔ ہم تو نبی بھی نہیں ہیں، ہم تو رسول بھی نہیں ہیں، ہم تو صحابی بھی نہیں ہے، ہم تو تابعی بھی نہیں ہے، ہمارا تعلق تو خیر القرون سے بھی نہیں ہے، ہم تو ایک عام انسان ہیں۔ پھر ہمیں اپنی زندگی کے اندر شرک سے، گناہوں سے، بدعت سے کتنا بچنا چاہیے، اور اس میں کہیں ہم واقع نہ ہو جائے اس کی ہمیں فکر کرنا چاہیے۔ یہ آیت کریمہ اس بات کا پیغام دے رہی ہے، تم کتنی کی عبادت کرنے والے کیوں نہ بن جاؤ، تم 5 وقت کے نمازی کیوں نہ بن جاؤ، تم تہجد گزار کیوں نہ بن جاؤ، حاجی بن جاؤ، زکوٰۃ دینے والے بن جاؤ، خیرات کرنے والے بن جاؤ، لیکن یاد رکھنا ہمیشہ شرک سے ڈرنا، توحید پر قائم رہنے کی ہمیشہ دعا کرنا، اپنے بچوں کے لیے بھی توحید پر قائم رہنے کی دعا مانگنا کہ اللہ تمہیں بھی گمراہ نہ کرے، اللہ تمہارے بچوں کو بھی گمراہ نہ کرے، کیونکہ بہت ساری چیزیں انسان دنیا کے اندر چھوڑ جاتا ہے۔ ہمارے ارد گرد شرک میں واقع ہونے کے بہت سارے ذرائع ہیں، بہت ساری وجوہات ہیں کہ جو انسان کو شرک میں مبتلا کر سکتی، توحید سے دور کر سکتی۔ اور آج مجھے جو کچھ یہاں کا ماحول بتلایا گیا اور جو کچھ ہم نے سنا ہے، تو چاہتا ہوں کہ ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما فی قول اللہ تعالی وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونصرا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر کے بارے میں ذکر فرما رہے ہیں۔ کس آیت کی تفسیر بھائی؟ جو آپ کے سامنے پڑھی گئی کہ ان لوگوں نے یہ کہا کہ بھئی تم ہرگز مت چھوڑنا اپنے معبودوں کو، اور ود، دیکھو بھئی ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5، یہ کون ہے؟ 5 لوگ۔ کہا تم ہرگز اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا اور ان 5 کو بھی مت چھوڑنا۔ یہ 5 کون لوگ ہیں؟ کون تھے یہ 5؟ ہذہ اسماء رجال صالحین من قوم نوح، یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے 5 نیک لوگ تھے۔ انسان بدعت کی طرف کب جاتا ہے؟ غلو کی وجہ سے جاتا ہے۔ انسان کو شرک میں مبتلا کرنے کا جو ذریعہ ہے، شرک کی طرف لے جانے کا جو راستہ ہے، جو سبب ہے، وہ ہے غلو۔ غلو کیا ہے بھائی؟ جو حد اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے اس حد کو پار کر دینا۔ جو انسان جیسا گئے اس کو اس کے مرتبے سے بڑھا دینا۔ اللہ نے جس کے بارے میں جو کہا اس کو اتنا ہی رکھو، کسی کی تعریف میں اتنا غلو نہ کرو کہ تم اسے اللہ کے مرتبے تک پہنچا دو، اللہ کے مقام تک پہنچا دو۔ وہ مشہور شعر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو پر کہا جاتا ہے، وہ جو عرش پر مستوی تھا خدا بن کر اتر پڑا ہے مدینہ میں مصطفیٰ بن کر۔ وہ جو مستوی تھا عرش پر خدا بن کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ بن کر۔ یعنی عرش پر جو رب ہے وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عرش پر
اللہ رب العزت جو ہے، اللہ رب العزت وہی اللہ تعالیٰ اتر کر آ گیا ہے، اور اب مدینے میں جو تم دیکھ رہے ہو اور جن کے بارے میں تم سن رہے ہو، یہ ہمارے نبی، یہ کیا ہے؟ یہ خدا کے مقام تک پہنچا دیا۔ کہنا میں آپ کو یہ چاہتا ہوں آج کہ یہ آیت میں نے پڑھی، ھذہ اسماء رجال صالحین من قوم نوح علیہ السلام کی قوم کے یہ 5 نیک لوگ تھے۔ نیک لوگ، انسان نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے، محبت ہوتی انسان کو کہ ارے بھائی ماشاءاللہ یہ ہمارے دیندار بھائی بہت نماز کے پابند تھے، روزے کے پابند تھے، قرآن کریم کی پابندی سے تلاوت کرتے تھے، اور ایک مومن سے محبت ہوتی ہے، نیک لوگوں سے محبت ہوتی ہے۔ کہا یہ 5 لوگ نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگ تھے، یہ اللہ کی عبادت کرنے والے۔ فلما ہلکوا، جب یہ 5 لوگ مر گئے، 5 نیک لوگ جب یہ مر گئے، اوحى الشیطان الی قومہم ان انصبوا الی مجالسہم التی کانوا یجلسون فیہا انصابا وسموها باسمائہم۔ جب یہ 5 لوگ ہلاک ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا، تو شیطان نے ان کی قوم کے لوگوں میں وسوسہ پیدا کیا۔ کیا وسوسہ پیدا کیا؟ یہ وسوسہ پیدا کیا کہ بھائی یہ 5 لوگ جس جگہ پر بیٹھا کرتے تھے تو وہاں پر کیا کرو، وہاں پر ان کے مجسمے لگا دو، یعنی ان کی تصویریں بنا کر کے ان کی مورتیاں بنا دو اس جگہوں پر، اور ان کو ان کے نام سے پکارنے لگ جاؤ۔ ایسا کیوں کہا گیا؟ دوسری جو روایات اور جو تفاسیر اور جس میں اس کی وضاحت ہے، کہا یہ نیک لوگ تھے، اب تو تمہارے بیچ میں نہیں ہے نا، یہ نیک لوگ تو چلے گئے، تو تم ان کو یاد کیسے کرو گے؟ کیسے یاد کرو گے؟ یہ تمہارے آبا و اجداد تھے، یہ تمہارے نیک لوگ تھے، تو تم انہیں یاد کیسے کرو گے؟ یاد کرنے کا کوئی ذریعہ ہے، کوئی طریقہ ہے تمہارے پاس؟ تو شیطان نے کہا کہ ان کی مورتیاں لگا دو۔ شیطان نے یہ نہیں کہا ان کی عبادت کرو، بات سمجھنا۔ شیطان نے جب وہ مر گئے تو یہ نہیں کہا کہ ان کی عبادت کرو، ایسا نہیں کہا صرف یہ کہا رہی یہ نیک لوگ مر گئے کیسے یاد کرو گے، بھائی مورتیاں لگا دو۔ اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ اچھی سی اس کی قبر بنا دو، بہترین اس کی قبر بنا دو، اس پہ قبے بنا دو، تو تم اس کو یاد رکھ سکو گے۔ وہ لوگ، شیطان نے صرف یہی کہا تھا کہ ان کے مجسمے بنا دو، یہ نہیں کہا کہ ان کی عبادت کرو۔ فَفَعَلُوا فَلَمْ تُعْبَدْ، تو لوگوں نے ایسا ہی کیا، ان 5 لوگوں کے مجسمے بنا دیے، ان نیک لوگوں کی تصویریں وہ بت ٹائپ میں بنا کر کے رکھ دی، ان کی عبادت نہیں کی گئی۔ کیوں عبادت نہیں کی گئی؟ کیونکہ وہ جو قوم کے لوگ تھے وہ اتنا تو جانتے تھے کہ بھئی یہ ہماری طرح نیک لوگ ہیں، ہماری طرح انسان ہیں، بس ان کی یاد میں یہ مورتیاں بنائیں، یہ کا عبادت کیا کریں گے، یہ تو ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، ہمارے ساتھ کھاتے پیتے تھے، تو ہم ان کی عبادت کیا کریں گے۔ میں آپ کو وہیں لے جا رہا ہوں جہاں مجھے لے جانا ہے۔ حتی اذا ہلک اولئک، ٹھیک ہے بھئی، قوم تھی نوح علیہ السلام کی، اس میں 5 نیک لوگ تھے، مر گئے، پھر شیطان آیا، لوگوں سے کہا ان کی مورتیاں بنا دو، مجسمے بنا دو یاد کرنے کے لیے۔ ابھی جیسے کوئی آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ میں کا کوئی آدمی نیک مر جائے اور کوئی آ کر کہے کہ بھئی کیا ہے، ارے بہت نیک تھے، ان کو کیسے یاد کرو گے؟ تو کہا ان کی کوئی تصویر لگا لو، ان کی اچھی سی قبر بنا دو، عبادت مت کرنا۔ ہم کہاں عبادت کرنے کے لیے کہتے ہیں، خالی یاد کرنے کے لیے تصویر تو رکھ لو، مجسمہ تو بنا دو۔
آپ کیونکہ جانتے ہیں، کیونکہ آپ کے بیچ کا وہ آدمی ہے، تو آپ تو عبادت نہیں کریں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جو بات بیان فرمائی وہ کیا تھا؟ حتی اذا ہلک اولئک ونسی العلم فعبدت، کہا کہ جن لوگوں کے سامنے ان کی مورتیاں بنائی گئی تھی، ان کے مجسمے بنائے گئے تھے، جب یہ لوگ مر گئے، بھئی آپ کے سامنے کچھ کام ہوا تو وجہ تو آپ جانتے ہیں نا کہ یہ کیوں کیا گیا، یہ چیز کیوں بنائی گئی، لیکن جب کہتے جن کے سامنے یہ کیا گیا، جب وہ لوگ مر گئے، وَنُسِيَ الْعِلْمُ، علم بھلا دیا گیا۔ کیا مطلب؟ کہ بعد میں جو نسلیں آئی، ان کے بعد جو لوگ آئے، ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ قبر بنائی کیوں گئی ہے، کیوں بنائی گئی یہ قبر، کیونکہ باپ دادا جانتے تھے، انہوں نے بنائی تھی، لیکن انہوں نے اپنی نسلوں کو نہیں بتایا، بعد میں آنے والے لوگ آئے لیکن ان کو نہیں پتا، ان کے تو دماغ میں یہی تھا کہ باپ دادا نے قبر بنائی تھی تو وہ اس کی پوجا کرتے ہوں گے، عبادت کرتے ہوں گے، تو ہم بھی اس کی عبادت کریں گے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ عبادت ہونے لگ گئی۔ یہ جو بات ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جو بیان فرمائی ہے، اس میں ایک پیغام ہے میرے بھائیوں، شرک کے جتنے دروازے ہیں تم بند کر دو، بند کر دو شرک کے دروازے۔ اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام کر کے مت جاؤ کہ تمہارے بعد، ابھی تو تم کہہ رہے ہو تم اہل حدیث ہو، تم اہل حدیث ہو، تم شرک نہیں کرتے، یہ ابھی تم کہہ رہے ہو، لیکن جو کچھ وہاں ہو رہا ہے، تم جب مر جاؤ گے تو یہ تمہاری نسل کیا کرے گی، تمہارے بچے کیا کریں گے، تمہارے اس گاؤں کے لوگ 50-100 سال بعد کیا کریں گے، اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس بات کا ڈر محسوس کیا جا سکتا ہے کہ پھر اس کی عبادت کی جانے لگے گی، دوسرے تو کر ہی رہے ہیں، لیکن اس کا اثر تمہاری اولادوں پر بھی ہوگا۔ اسی لیے صحیح مسلم کی حدیث جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، اس میں 4 باتوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، کہا 4 چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے لعنت ہوگی، اور چاروں کی وضاحت نہیں کرتا، صرف ایک کی وضاحت کرتا ہوں۔ کہا اللہ کے رسول نے لعن اللہ من آوى محدثا، صحیح مسلم کی حدیث۔ پہلی بات کہ یہ جو لفظ آیا ہے محدثاً، کہتے ہیں اس کو 2 طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے، ایک محدثاً اور ایک محدثاً۔ اب آپ اس کا معنی سن لیں کہ لعن اللہ من آوى محدثاً، کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ بھئی لعنت کس کو کہتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ ہم اور آپ بہت سنتے ہیں تقریروں میں لعنت لعنت، بھئی لعنت کہتے کس کو ہے؟ ہاں ماشاءاللہ، لعنت کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا، یعنی جس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہو وہ انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، خیر سے دور ہو جاتا ہے، بھلائی سے وہ انسان دور کر دیا جاتا ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، یعنی ایسا تم کام کرو گے اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤ گے، خیر سے دور ہو جاؤ گے، بھلائی سے دور ہو جاؤ گے، ڈرو تمہارے اوپر کوئی عذاب نہ آ جائے۔ کس پر لعنت؟ من آوى محدثا، من آوى محدثا، کہ جو شخص پناہ دے کسی بدعتی کو۔ کیا مطلب؟ کوئی شخص بدعت کر رہا ہے، اور بدعت بھئی کیا ہے؟ دین کے نام پر کوئی نیا عمل شروع کر دینا، دین کے نام پر کوئی نیا عمل شروع کر دے، ثواب کے لیے شروع کر دے، ایسا ایسا کرو گے یہ عبادت، یہ ثواب ہے، دین کا نام لے کر
کہا لعنت ہے اس شخص پر جو پناہ دے کسی بدعتی کو۔ کوئی مسلمان کسی بدعت کرنے والے کو پناہ نہیں دے سکتا ہے، اپنے پاس رکھ نہیں سکتا ہے، اس کی مدد نہیں کر سکتا ہے، اس کے کسی کام نہیں آ سکتا ہے، کیونکہ یہ جو بدعت کر رہا ہے اگر تم اس کی مدد کرو گے، اس کو تم پناہ دو گے تو پھر یہ بدعت پھیلانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور اس کا اگر دوسرا معنی میں لے لوں تو آج وہ آ جائے گا جو کچھ ہو رہا ہے، لعن اللہ من آوى محدثا، کہ لعنت ہے اس شخص پر جو کسی بدعت کو پناہ دے، یعنی کہ جو لوگ کسی جگہ پر بدعت کا جو کام ہو رہا ہے، گناہ کا جو کام ہو رہا ہے، اس کام کے اندر وہ شریک ہو جائے، وہ کام وہاں پر ہونے لگ جائے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ سمجھاتا ہوں اس کا کیا معنی ہے، کیا معنی ہے سمجھ لو۔ بھئی شراب بیچنا حرام ہے یا نہیں؟ شراب بیچنا حرام ہے یا نہیں؟ حرام ہے۔ آپ کے پاس دکان ہے، آپ کے پاس زمین ہے، آپ نے اپنی دکان اپنی زمین ایک شراب بیچنے والے کو دے دی کہ لو شراب بیچو۔ کیا کرو بھائی؟ شراب بیچو۔ آپ تو کہو گے بھائی میں کہاں شراب بیچ رہا ہوں، میں نے تو کرائے پر دے دی، یوں ہی جگہ دے دی۔ تو یہ کیا ہوا؟ ہم نے پناہ دی، ہم نے جگہ دی ایک گناہ کا کام کرنے کے لیے، شراب کو بیچنے کے لیے، جبکہ شراب گناہ ہے۔ تو پھر آج جو کچھ آپ کے یہاں ہوتا ہے وہ فلاں کسی خاتون کے مزار پر، اور یہاں سے اگر لوگ وہاں جا کر دکانیں لگانے لگ جاتے ہو، بھئی لگاتے ایسا ہے، لگاتے دکانیں کہ میلہ لگے گا، وہاں جا کر سامان بیچیں گے، پانی بیچیں گے، ٹھنڈا بیچیں گے، کچھ کھانا بیچیں گے۔ تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایک گناہ کی تائید کر رہے ہیں۔ نہیں جاتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا ہے؟ کچھ جاتے ہیں تو رک جانا چاہیے، ایک بھی جائے تو بھی بڑا نقصان ہے۔ آج ایک جا رہا ہے، ہو سکتا ہے کل دو جائے، یہ خطرناک چیز ہے۔ اور ہوتا کہاں سے؟ غلو سے ہوتا ہے، غلو سے۔ اور قبر کا فتنہ سب سے خطرناک فتنہ ہے، سب سے خطرناک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے سے پہلے جن چیزوں کی وصیت کی، ان وصیتوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے فتنے کی وصیت کی، بچو۔ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یہود اور نصارہ پر کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا، عبادت کی جگہ بنا لیا۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے لا تجعلوا قبری عیدا، کہ اے لوگوں میری قبر کو عید مت بنانا۔ عید کیا بھائی؟ میلہ گاہ مت بنانا، میری قبر پر عرس مت لگانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا میں بڑا ولی کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا درجہ کس کا ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈراتے تھے، اور کس کو کہتے تھے؟ امت کے سب سے افضل ترین لوگ صحابہ سے کہہ رہے ہیں، جن کا مقام اللہ کے رسول کے بعد سب سے زیادہ، لیکن وارننگ دی جا رہی ہے، ڈرایا جا رہا ہے کہ دیکھو میری قبر پر عرس مت لگانا، میلے مت لگانا۔ آج آپ جو کہہ رہے ہیں بھئی یہ کیا ہے، مولوی لوگ توحیدی آج کہے جا رہے ہیں، بھئی اس کے بغیر نجات نہیں، نجات نہیں۔ اگر ہم اپنا عقیدہ نہ بچا سکے، اپنا عقیدہ درست نہ کر سکے، اپنے آپ کو شرک سے ہم نہ بچا سکے، تو پھر اس زندگی میں
کیے ہوئے جتنے ہمارے کام ہیں سب پر پانی پھر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں صرف توحید کام آئے گی۔ آپ دوسری حدیث دیکھیے، عن ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ قال نظر رجل ان ينحر ابلا ببوانہ۔ ثابت بن ضحاک فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے نظر مانی۔ نظر، بھئی نظر کس کو کہتے ہیں؟ آپ لوگ بہت سنتے ہو کہ نظر ماننا، نظر کس کو کہتے ہیں؟ نظر ماننا کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، نظر کہتے کس کو ہے؟ دیکھیے نظر ہے کہ آپ سمجھیے نظر کہتے کس کو ہے۔ ہم لوگ بہت ساری چیزیں ہم سنتے ہیں، لیکن خیر میں تو کوئی بہت بڑا عالم نہیں ہوں، لیکن علماء سے سیکھیے، ہر چیز جو بتائی جاتی ہے بھئی اس کا معنی کیا ہے، یہ نظر کیا، یہ نیاز کیا، یہ فلاں کیا، سیکھنا چاہیے۔ کیا ہے نظر کس کو کہتے ہیں؟ نظر یہ الزام المکلف نفسہ شیئا غیر لازم لہ، کہ آدمی اپنے آپ پر ایسی چیز لازم کر لے، واجب کر لے، ضروری کر لے کہ جو اس کے اوپر واجب ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز ہمارے اوپر فرض کی ہی نہیں ہے اس کو ہم اپنے آپ کے اوپر فرض کر لیں، ضروری کر لیں۔ اس سے ایک بات تو پتہ چلتی ہے کہ کوئی بھی مسلمان کسی بھی فرض عبادت کی نظر نہیں مان سکتا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا اللہ نے میرا اگر فلاں کام کروا دیا تو میں 5 ٹائم کی نماز پڑھوں گا، یہ نظر نہیں ہے۔ 5 ٹائم نماز پڑھنا فرض ہے۔ کوئی صاحب استطاعت ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہو گئی ہے، اور اگر وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے میری فلاں مصیبت دور کر دی تو اس سال میں زکوٰۃ دوں گا، نہیں بھئی زکوٰۃ تمہارے اوپر فرض ہے، واجب ہے۔ تو نظر جو نکالی جاتی ہے وہ اس میں نہیں نکالی جاتی کہ جو چیزیں فرض کی ہے اللہ تعالیٰ نے، انسان ایسی چیزوں کو اپنے اوپر واجب کر لے کہ جو چیز اللہ نے اس پر واجب ہی نہیں کی۔ جیسے کوئی انسان یہ کہے اگر اللہ تعالیٰ نے میرا فلاں کام میرا ہو گیا، فلاں مصیبت میری دور ہو گئی تو میں روزانہ چاشت کی نماز پڑھوں گا، واجب کر لیتا ہے۔ چاشت کی نماز واجب نہیں آپ پر، لیکن آپ کیا کرتے؟ نہیں میرا یہ کام ہو گیا تو روزانہ یہ کروں گا، واجب کر لیا۔ بہرحال تو ایک صحابی ہے، انہوں نے نظر مانی، کیا کہا کہ وہ قربانی کرنا چاہتے ہیں، اونٹ کو ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ کہاں پر؟ بوانہ نامی جگہ پر۔ بوانہ ایک جگہ کا نام، کا یہاں پر ان کو جانور ذبح کرنا ہے، اونٹ ذبح کرنا ہے، اس کی انہوں نے نظر مانی۔ فسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ اب یہاں ایک بات میں آپ کو جو بتلا رہا ہوں، دیکھو میرے بھائیو، جو چیز ہمیں پتہ نہ ہو، جس چیز کا علم ہمارے پاس نہ ہو، تو ہمیں فوراً عالموں سے پوچھنا چاہیے۔ لوگوں کی دیکھا دیکھی میں کوئی کام کرنا شروع مت کر دو، یہ کر رہے ہیں تو ہم بھی کریں گے، یہ ایسا کرتے تو ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ یہاں پر کیا ہے؟ پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ہمیں بھی پوچھنا چاہیے کسی کام کو کرنے سے پہلے، اگر اس کام کے بارے میں ہم نہ جانتے ہوں، اس عبادت کے بارے میں ہمیں علم نہ ہو، پوچھے کہ بھئی یہ کرنا صحیح ہے یا نہیں، اس کے لیے کوئی دلیل ہے یا نہیں۔ پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پوچھنے پر سوال کر دیا۔ کیا سوال کیا؟ هل كان فيغا وثن من اوثان الجاہلیت یعبد۔ پہلا سوال یہ کیا، کہا یہ بتاؤ کہ جاہلیت کے بتوں میں سے کوئی بت تو نہیں تھا اس جگہ پر جہاں تم جانور ذبح کرنا چاہتے ہو، اونٹ ذبح کرنا چاہتے ہو،
اور اس کی عبادت کی جاتی تھی، اس کی عبادت کی جاتی تھی۔ وہ کہہ رہے بھائی ذبح کرنا، اونٹ ذبح کرنا، قربانی کرنا، یہ کیا ہے بھائی؟ عبادت ہے، عبادت کرنا نیکی کا کام ہے۔ لیکن اللہ کے رسول کہتے نہیں، پوچھا اللہ کے رسول نے کہ یہ تم جو کہہ رہے ہو جس جگہ پر اونٹ ذبح کرنے کے بارے میں، مجھے یہ بتلاؤ کہ کیا یہاں کسی جاہلیت میں کسی بت کی عبادت تو نہیں کی جاتی تھی؟ تو قالوا لا، تو صحابہ نے کہا کہ نہیں۔ ایسا کیوں پوچھا اللہ کے رسول نے؟ کیوں پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ بھئی تم نیک کام تو کرنے جا رہے ہو، لیکن اگر کوئی ایسی جگہ رہی جہاں پر اللہ کے علاوہ دوسرے کی عبادت کی جاتی تھی اور وہاں تم یہ کام کرو گے، یہ ذبح کرو گے، تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ تم اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہو، بلکہ یہ عقیدہ پیدا ہو جائے گا کہ شاید یہاں جانور ذبح کرنے سے، یہاں قربانی کرنے سے ثواب بڑھ جائے گا، یا یہ بابرکت جگہ ہے۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا بھئی بتاؤ نا، کوئی بت تو نہیں تھا زمانے جاہلیت کا یہاں پر؟ کہا کہ نہیں۔ دوسرا سوال کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فَهَلْ كَانَ فِيكَ عِيدٌ مِّنْ أَعْيَادِكُمْ، کہا یہ بتاؤ کہ جس جگہ یہ ذبح کرنے کی عبادت تم کرنا چاہتے ہو، جس جگہ پر ذبح کرنے کی تم عبادت کرنا چاہتے ہو، وہاں کوئی جاہلیت کا کوئی میلہ تو نہیں لگتا تھا؟ کوئی عرس ورس تو وہاں پر نہیں ہوتا تھا؟ تو کہا نہیں اللہ کے رسول نہیں۔ کیوں اللہ کے رسول یہ پوچھ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے شرک تک پہنچنے کے جتنے دروازے تھے، ان سارے دروازوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کر دیا۔ یہ سوالات اس لیے کرتے تھے تاکہ پتہ کر لے، جان لے، ارے کہ کہیں دل میں کچھ اور تو نہیں ہے۔ کہا نہیں اللہ کے رسول وہاں کوئی میلہ نہیں لگتا تھا۔ تب جا کر اللہ کے رسول نے کہا اپنی نظر پوری کر لو، اب جانور ذبح کرنا۔ میرے بھائیوں، میرے بتانے کا مقصد یہ ہے، آج الحمدللہ آپ سب کچھ جانتے ہیں، سب جانتے ہیں آپ، اللہ نے آپ کو توحید پر قائم رکھا ہے، اور اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک آپ کو، ہم کو، ہماری ذریتوں کو، ہماری نسل کو توحید پر قائم رکھے، ہمارا خاتمہ بھی توحید پر ایمان کی حالت میں ہو۔ لیکن اپنے بچوں کو سکھائیے، خود بھی سیکھیے، اور اپنے پیچھے کچھ ایسا چھوڑ کر مت جائیے کہ آپ کی آنے والی نسلیں شرک میں مبتلا ہو جائے، شرک کرنے کی طرف بھاگے۔ اور یہ کب ہوگا؟ بھئی ہم اگر تربیت نہیں کریں گے، ہم اپنے بچوں کو اگر نہیں سمجھائیں گے۔ اس لیے توحید توحید کہتے ہیں، بھئی توحید کیا ہے؟ توحید کے بغیر چھٹکارا نہیں ہے۔ سیکھیے عالموں سے، توحید صرف اتنی نہیں ہے کہ ہم آپ سے کہہ دیتے ہیں بھئی اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کوئی اور شریک نہ کرو، کہتے ہیں اتنا تو ہم کرتے ہی ہیں۔ توحید تو یہ بھی ہے کہ ڈر صرف اللہ تعالیٰ کا ہونا چاہیے، یہ بھی توحید ہے، یہ بھی توحید ہے۔ انسان سب سے زیادہ ڈر اس کے دل میں اللہ کا ہونا چاہیے۔ توحید تو یہ بھی ہے کہ تمہیں امیدیں اللہ سے لگانا چاہیے، کسی انسان سے امیدیں تمہاری وابستہ نہیں ہونی چاہیے۔ توحید تو یہ ہے کہ تمہاری محبت سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ہو، اللہ سے زیادہ کسی دوسرے سے نہ محبت کر سکتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کے برابر کسی سے محبت کر سکتے ہیں، کسی سے نہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جو شرک کرتے ہیں، کہا وہ بتوں سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے، لیکن ایمان والا وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اس کی محبت اللہ سے زیادہ ہوتی ہے۔ محبت کرنا بھی توحید ہے، ڈر خوف یہ بھی توحید ہے، امیدیں لگانا یہ بھی توحید ہے، فریاد کرنا، دعا مانگنا
یہ بھی توحید ہے۔ یہ سب توحید ہی ہے جس سے ہماری زندگی جڑی ہوئی ہے۔ یہ جو ہم دعا کرتے ہیں، یہ جو کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو کہتے ہو، یہ بھی توحید ہے۔ توحید ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں۔ کیا مطلب بھائی؟ اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں، کہ اللہ میری حفاظت کرنے والا، اللہ مجھے بچانے والا ہے۔ کس سے؟ وہ شیطان مردود سے۔ یہ جو اعوذ باللہ ہم پڑھتے ہیں یہ بھی توحید ہے۔ یہ بسم اللہ جو تم پڑھتے ہو یہ بھی توحید ہے۔ بسم اللہ جو پڑھتے ہو یہ بھی توحید ہے، کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اللہ کا نام لے کر ذبح کرتا ہوں، اللہ کے لیے ذبح کرتا ہوں، اللہ کے لیے قربانی کرتا ہوں۔ پھر تم کہاں بھاگو گے؟ جس نماز کو تم شروع کرتے ہو اور کہتے ہو اللہ اکبر، یہ بھی توحید ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور پھر بعد میں دل میں آ گیا کہ نہیں، کام تو کسی اور کے ذریعے حل ہو جائے گا۔ دیکھو بھائی، کیسے بھی حالات آئے، ایک ہی چیز ہے، اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے چلو، اللہ پر بھروسہ کر کے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ہمارے مسئلوں کو حل کرنے والا نہیں، ہماری تکلیفوں کو، پریشانیوں کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے۔ کبھی توحید پڑھو تو صحیح، کبھی غور تو کرو، اللہ سے کبھی دل تو لگاؤ، اس کے بعد دیکھو تمہیں کیسی لذت محسوس ہوگی۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اسے امن سکون والی زندگی ملتی ہے، سکون ملے گا بھائی زندگی میں۔ کچھ بھی ہو جائے، بچے کا انتقال ہو گیا، غمگین نہیں ہوگے تم، پریشان نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ ارے اللہ نے ایک نعمت دی تھی، اللہ نے چھین لی، اللہ نے نعمت دی تھی، اللہ نے چھین لی، ایمان مضبوط رہے گا۔ تمہارے لاکھوں روپے، ہزاروں روپے تمہارے چوری ہو جائے تو بھی تم پریشان نہیں ہوگے تم، کیونکہ تمہارا عقیدہ ہے کہ رزق دینے والا اللہ ہے، روزی روٹی دینے والا اللہ ہے۔ ہر چیز ہماری عقیدے سے جڑی ہوئی۔ بہرحال 45 منٹ میرا بھی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توحید پر قائم رکھے، اللہ تعالیٰ ہم کو شرک سے بچائے، اللہ ہماری بھی حفاظت فرمائے، ہماری اولادوں کی، ہماری نسلوں کی، ہماری ذریتوں کی اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے، شرک سے بچائے، ایمان پر قائم رکھے، ایمان ہی پر ہمارا خاتمہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔